کہ میری آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں میں حاضر ہوا ہوں. تو ایک آدمی کی شادی ہوئی نا, تو دلہن کے پاس گیا کہ بات کیسے شروع کرے. ابے تو شروع کر دے جیسے کر, لیکن وہ بڑے ادیب تھے, انہوں نے کہا بڑی ہر بات پہلے تمیز سے ہونی چاہیے. تو بہت دیر سوچتا رہا شروع کیسے کروں. تو ایسے شروع کی کہ میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میں آپ کے پاس. میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. تو ابا کو آپ واسطہ کس کا دیں گے؟ ابا کا. تو یہ جو ابا وجود میں آئے, اماں وجود میں آئی, بیٹا وجود میں آیا, پھر بہو ہیں, ساس بہو کو کس کا تانا دیتی ہے؟ تو میری بہو ہو کے میری خدمت نہیں کر رہی ہے بھائی. یہ رشتے اگر نہ ہوں تو ہر آدمی انڈیپینڈنٹ ہو جائے, اپنا کھاؤ, اپنا کماؤ, اپنے مرو, بس. کوئی جنازہ بھی نہیں پڑے گا آپ کا. جنازہ بھی آج کل رشتے دار ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی پڑھ رہا ہے نا دوسرے, تو وہ بھی آپ کے رشتے داروں کے ریلیٹیو ہوتے ہیں, ان کے تعلق کے متعلقین ہوتے ہیں, ان کے تعلق سے. اصل تو ساری بیس ہی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ رشتوں سے. اور رشتے وجود میں آتے ہیں اس عمل سے جو میاں بیوی کے درمیان ابھی عقد وجود میں آنے والا ہے نکاح کے موقع پہ. تو اللہ نے ان رشتوں کا بھی واسطہ دیا. فرمایا جو نکاح کے نتیجے میں رشتے وجود میں آ رہے ہیں, تمہارے ابا کا نکاح اماں سے ہوا, اس کے نتیجے میں پھر تبھی تو تمہارا ابا بیٹی کی شادی کے لیے اتنا پریشان تھا کہ ابا ہے وہ, اسی نے اس داماد کو تلاش کیا, بھائی یہ بندہ میرے لیے ٹھیک لگ رہا ہے بیٹی کے لیے. تو یہ جو تمہیں نعمت مل رہی ہے یہ کن بیسس پہ مل رہی ہے؟ رشتوں کی. اور انہی رشتوں کے تم واسطے دیتے ہو. تو یہ رشتے بنانے والا کون ہے؟ اللہ. اس اللہ سے ڈرو. میاں بیوی کو بتایا جا رہا ہو, اور عین اس نکاح کے موقع پہ اس اللہ کے احسانات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوتی ہیں. ڈانس, لڑکے لڑکیاں, مکس گیدرنگ جو ہوتا ہے شادی ہالوں میں. میں تو کہتا ہوں یار اتنی بڑی اللہ نے نعمت دی, تمہیں نکاح کے بندھن میں باندھ لیا. یہ ہم ہندو تھوڑی ہیں, ہم عیسائی تھوڑی ہیں بھائی, ہم ملحد تھوڑی ہیں کہ یہ خود سے ہو رہا ہے. او بھائی یہ تو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے, ہم اس نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور بے پناہ فائدہ. تو کم از کم اس موقع پر تو انسان یہ ناچ گانے اور بے پردگی اور شراب کباب نہ ہو. یہ خدا کو کتنا غضب آئے گا. اور اس کا اللہ انتقام لیتے ہیں. انتقام کیا لیتے ہیں؟ دیکھ لو ان لبرل لوگوں کے ہاں کیسے عشق معاشقے ہوتے ہیں, شادی کے تھوڑے دنوں بعد ان کے پھڈے اسٹارٹ. نفس پرستی ہے نا, خواہشات کے غلام ہیں. ڈائلاگ بڑے ہوں گے, ڈائلاگ بڑے ہوتے ہیں ایسے, اور ہم یوں ایکچولی ایک دوسرے کو صبر تحمل. اور آپ حالات جا کے دیکھو گے تو وہ ریلیشن نہیں ہوتا جو دینداروں میں آپس میں ریلیشن, قربانی کے جذبے نہیں ہوتے. میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں. ہمارے دوست نے بتایا, میں نے ایک غریب رکشے والے پٹھان کو دیکھا, اس کی بیوی ہاسپٹل میں تھی. وہ بیچارہ رکشے والے کا انتقال ہوا نا, اس کی بیوی کو اتنا غم ہوا ہے کہ اپنے شوہر کے جوتے اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ لیے اس نے, کہ میرے سر کا تاج دنیا سے چلا گیا. کیا تاج تھا, بیچارہ رکشا چلا کے کیا کھلاتا ہوگا. کتنی محبت. یہ محبتیں آپ کو فلموں ڈراموں میں تو نظر آئیں گی, لیکن ان فلمیں ڈرامے والوں کی جو پریکٹیکل لائف ہے اس میں نظر نہیں آئیں گی آپ, اس میں نظر نہیں آئیں گی آپ. لیکن رکشے والوں ٹماٹر والوں کے ہاں یہ محبتیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی, کہ ڈائلاگ نہیں ملیں گے آپ. لیکن جب آپ ان کے گھروں میں جا کے دیکھو گے تو اس سے زیادہ محبتیں نظر آئیں گی آپ کو. جو قربانی دے رہا ہے, جو خرچ کر رہا ہے, وفا ملے گی آپ کو, کیونکہ نفسانی خواہشات کے غلام نہیں ہوتے. خیر جلدی سے میں یہ خطبے کا ترجمہ کر کے پھر اپنے اصل ٹاپک پر آتا ہوں. جب ہو ہی گیا تو ایک دفعہ ہو ہی جائے گا. بہت سے لوگ کئی دفعہ پرچیاں دے چکے ہیں خطبے کا ترجمہ, جلدی جلدی. تو ہم کیا کرتے ہیں, واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ الارحام. دولہا دلہن کو سمجھایا جا رہا تو انسان کے بچے بن جاؤ. یہ خطبہ ایسا ہے, آپ نیٹ پہ لکھو اس کا ترجمہ آ جائے گا. پنڈت جی کی الفاظ لکھو تو نیٹ بولے گا پتہ نہیں کیا بول رہا ہے بھائی, تو میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا. صحیح ہے نا. پنڈت جی سے ہی پوچھنے پڑیں گے. میں تو گیا تھا پنڈت جی سے پوچھنے کے لیے, بھائی کچھ بتاؤ, لیکن میں نے کہا وہ پھر ناراض نہ ہو جائیں. پنڈت مہاراج تھے وہ, پنڈت جی تھے بھی نہیں. پتہ نہیں مہاراج میں پنڈت جی میں کیا فرق ہوتا ہے. وہ ان کے مفتی اعظم ہوتے ہوں گے شاید پنڈت, اور مہاراج نارمل مولانا ہوتے ہوں گے, تو شاید یہ ہوتا ہو, واللہ اعلم. خیر پھر اللہ نے کیا فرمایا, دوسری آیت جو پڑھی جاتی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سیدھی سیدھی بات کیا کرو. کیا کیا کرو؟ یہ نہیں کہ سچی بات. قولوا قولا صادقا نہیں کہا اللہ نے, قولوا قولا سدیدا. سدیدا کا مطلب سیدھی سیدھی, ٹیڑھی میڑھی آڑے ترچھے نہیں چل باتیں نہیں کیا کرو. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم, تمہارے اعمال کو درست کر دے گا. یہ میاں بیوی کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ ابھی سے نا سیدھی بات کرنا سیکھو. ٹوپیاں گھمانا
शौहर बीवी को टोपियाँ, बेगम मियाँ को पूरी जिंदगी किस पे चलती है? टोपियों। सीधी बात करते ही नहीं। ससुराल से अलग आड़ी तिरछी बातें, ससुराल वाले दामाद से अलग, बेटी से अलग। घरों में जो आग लगती है वो सीधी बातें करने से लगती है, आड़ी तिरछी बातें करने से। झूठ पलू घुमाते हैं बातों को, सही बात ही नहीं करते। तो उससे क्या होता है? आमाल खराब होना शुरू हो जाते हैं। जब आदमी को पता होता है ना मुझसे कोई पूछेगा तो मुझे सच बोलना पड़ेगा, तो वो काम ही ऐसा नहीं करता कि जवाबदही मुमकिन ना हो उसके लिए। तो ये मियाँ बीवी को तमीज़ से नसीहत की जाती है। और फिर हदीसें पढ़ी जाती हैं, अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत पे नहीं चलेगा वो मुझसे नहीं होगा। दूल्हा को हौसला अफजाई की, तू बेटा ज़िंदगी में पहली दफ़ा कोई इंसान ढंग का काम कर रहा है, तू नबी की सुन्नत को बोलते क्यों नहीं भाई, जिंदा कर। और इत्तेफाक की बात है दूसरी शादी में भी यही खुतबा है, तीसरी में भी और चौथी में भी। क्या मतलब? दूसरी में भी उसको अप्रिशिएट किया जाता है, सुन्नत कर रहा है, तीसरी में भी चौथी में भी। समझते? ये वैसे ही दरमियान में जनरल नॉलेज के लिए एक बात आ गई। मैं आपको पता है इस टॉपिक पर आजकल बिल्कुल भी नहीं बोलता। तो आगे अल्लाह ताला के आगे क्या हदीस में जो खुतबे में पढ़ा जाता है, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़व्वजुल वदूदल वलूद फ़इन्नी मुबाही बिकुमुल उमम, ऐसी औरत से निकाह करो महब्बत करे और तुम्हें औलाद ज़्यादा दे, मैं क़यामत के दिन तुम्हारी कसरत पे फ़ख्र करूँगा। मियाँ बीवी को समझाया जाता है नस्ल मत रोकना, तुम्हारा मिलाप पायदार कामयाब खुशियों भरा और आखिरत में तरक्की का सबब जब ही हो सकता है जब तुम दोनों औलाद की कसरत चाहो। शुरू में ही चाहते हैं कि हमारे औलाद ना हो, इसकी भी नफ़ी की गई। और क्या पढ़ा जाता है खुतबे में, वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़व्वजू वला तकूनू करुहबानिन नसारा, निकाह करो ईसाइयों के पादरियों की तरह ना बनो। मैं भी जब कल्लात में गया ना, 2 महाराज से मुलाकात हुई, दोनों की शादी नहीं हुई थी। एक तो यंग थे ज़रा, दूसरे थोड़े एजेड थे, उनका इंटरव्यू नहीं आया। तो वो भी नहीं, इतने बड़ी उम्र के हो गए, उनके बच्चे घूम रहे हैं वहाँ। मैंने बार बार पूछा ये बच्चे आपके हैं? कह रहे नहीं मेरे नहीं है। फिर मैंने पूछा मेरे ये बच्चे आपके हैं? कह रहे मेरे नहीं है। भाई मैंने तो शादी नहीं की। एकदम मेरे शौक हुआ, मैंने कहा भाई महाराज क्या कर रहे हो?